اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما واخرى لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها وکان اللہ علی کل شیء قدیرا ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أو تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمه كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں سے خوش ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے، کیونکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور اللہ ان کے دلوں میں جو چیز ہے ان کو جان رہا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ان پر سکینت نازل کی اور اللہ نے ان کو بدلے میں ایک قریبی فتح عطا کی اور بہت سارے غنیمت کے مال جس کو وہ لیں گے، اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جو تمہیں حاصل ہوگا اور فوری طور پر تمہارے لیے یہ فتح ہے، اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تاکہ تم مومنین کے لیے نشانی بنو اور اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھلائے۔ اور دوسری وہ فتح جس پر ابھی جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں ہے، اللہ نے اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر وہ کفار تم سے جنگ کرتے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر وہ اپنا یار و مددگار نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا یہی دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور ہرگز تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جس نے کافروں کے ہاتھ کو تم سے اور تمہارے ہاتھ کو ان سے مکہ کے وادی میں روک دیا، جبکہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنایا اور جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا اور اس قربانی کے جانور کو جو کھڑی ٹھہری ہوئی تھیں ان کو اپنی جگہ تک پہنچنے سے روکا، اور اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم نادانی میں پیس دیتے، یعنی تمہیں علم بھی نہ ہوتا اور تم انہیں پیس دیتے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اور کافروں کے درمیان جنگ کروا دیتا، پھر تمہیں بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، اور تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے، اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے تو ہم انہیں
جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے دردناک عذاب کی سزا دیتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے دلوں میں ایسی حمیت ہے انہوں نے اپنے دل میں ایسی حمیت کو جگہ دی جو جاہلیت کی حمیت تھی، لہذا اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنوں پر اتاری، اور اللہ نے تقویٰ کی بات پر انہیں جمع دیا، اور یہ لوگ اسی کے حقدار اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ فتح کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس سورت کے تعارف میں آپ کے سامنے تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ لوگ اس طرف، تھوڑا سا بہت اہم آیتیں چل رہی ہیں۔ سورہ فتح ہی بہت اہم ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ آج کی جو آیتیں، ہر آیت کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سورہ فتح کے تعارف میں ہی کہ اس سورت کے اندر سورہ حدیبیہ کے چند مختلف پہلوؤں کا مختلف آیتوں کے اندر اشارہ اور کنایہ ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس ہر آیت میں الگ الگ اس واقعے کے الگ الگ پہلو کو بیان کیا گیا، لہذا ہر دوسری آیت کی تفسیر بدل جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ مکی سورت سن رہے تھے کہ توحید کا بیان چل رہا، اس کے دلائل چل رہے ہیں تو وہی تفسیر سے چل رہے ہیں، یا رسالت کے اوپر دلائل آ رہے ہیں، یا بعد الموت کی گفتگو ہو رہی، بلکہ مدنی صورتوں کے اندر احکامات کا نزول ہوا ہے۔ مدنی صورتوں کے اندر مسلمانوں کو پورا دستور دیا جا رہا، آگے زندگی کیسے گزارنی، آگے کیا کیا ہونے والا ہے، فٹافٹ سن 8 ہجری میں 10 ہجری میں آگے تمہاری زندگی کیسے بننے والی ہے، مسلمانوں کو کس طرح کے سیاسی اثر و رسوخ حاصل ہونے والے ہیں، کہاں مال غنیمت حاصل ہونے والا ہے، ان سب چیزوں کو لے کر کون منافقین ہے نا، یہودیوں کا ساتھ میں کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو لے کر مسائل اور پیشن گوئیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس لیے مدنی صورتوں کے اندر وہ تقریر نہیں ہوگی جو مکی صورتوں کے اندر ہو رہی تھی، یہاں تو ہر آیت کے اندر ایک اہم مسئلہ، ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے، بس اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو آگے چلنا ہے۔ لہٰذا اس صورت کے تعارف میں ہی میں نے آپ کو بات بتلائی تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں نے جب یہ صلح کی تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان کیسے کر رہے ہیں صلح، بہت جھک کر، بہت زیادہ کمپرومائز کر کے یہ صلح کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ غم و غصہ بھی تھا کہ وہ عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں اور ان کو راستے میں روک دیا گیا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق اور فضل اور جو سکینت نازل کی گئی تھی اسی کا نتیجہ تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا اس موقع پر بہت سے ایسے چند واقعات ہوئے، اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر آ رہا ہے۔ اس پہ ایک واقعہ یہ ہوا تھا بیعت رضوان کا واقعہ۔ کل بھی گزشتہ تفسیر کی بھی ایک آیت کے اندر وہ بات آئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا، تو یہ خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، ایک ببول کا درخت تھا وہاں پر، اسی کے نیچے آپ نے ان سے بیعت لی تھی۔ بیعت کا مفہوم میں نے آپ کو بتلایا تھا، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر آپ نے ان سے عہد و معاہدہ کیا تھا کہ ہم لوگ اپنی جانوں کی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کو لے کر، اور تمام صحابہ کرام نے آپ سے معاہدہ کیا تھا اور سچے دل سے معاہدہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معاہدہ بہت پسند آیا تھا، اور صحابہ کرام ان مشکل حالات میں بھی صحابہ کرام کے اندر تحمل اور برداشت اور پیشنس کا ہونا، یہ سب قابل تعریف بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر صحابہ کرام کی تعریف بھی بیان کی ہے، ان سے جو اپنی رضامندی تھا اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے میں نے بتلایا تھا آپ کو، گزشتہ کل کی تفسیر کے اندر بھی یہ بات آئی تھی آیت کے اندر کہ مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی گئی کہ آئندہ سال تمہیں خیبر کی جنگ میں فتح حاصل ہوگی، اور اس جنگ میں وہی لوگ شریک ہوں گے جو لوگ حدیبیہ میں شریک تھے، اس کے علاوہ کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی، اور منافقین چاہیں گے کہ شریک ہو تو ان کو منع کر دیں، ان کو کہہ دینا کہ آگے پھر ابھی بہت سی جنگوں کا سامنا کرنا ہے، وہاں بھی مال غنیمت حاصل ہوگا، اگر تم توبہ طائب کر کے وہاں آ کر شریک ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے کیا ہوگی،
اجازت ہوگی۔ اسی کے ساتھ حضرت عثمان غنی تو جو فتح ہونے والی ہے، اور پھر آگے چل کر 59 ہجری میں مکہ بھی فتح ہونے والا ہے، لیکن اس فتح پر ابھی مسلمانوں کے قابو میں وہ فتح ابھی نہیں تھی، مسلمان ابھی اس پر قدرت نہیں رکھ رہا تھا، تو اس کی طرف ابھی بہت زیادہ بات نہیں کی گئی کیسے حالات بنیں گے۔ یہی صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہی ذریعہ بنے گا مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کا، تو اس کی طرف بھی تھوڑا تھوڑا اشارہ کر دیا، یعنی اس صورت کا نام ہی فتح رکھا گیا، اور پہلی آیت کے اندر کہہ دی گئی کہ اللہ نے تمہیں عنقریب اللہ نے تمہیں کھلی فتح دے دی، یعنی جو صلح حدیبیہ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم نے جھک کر کمپرمائز کر تم نے جو معاہدہ اگریمنٹ کیا، وہ دراصل تمہارے لیے آنے والے دنوں میں بڑی بڑی کامیابیوں کا پیش خیمہ اور بڑی بڑی فتح کا یہ مقدمہ کی حیثیت سے ثابت ہوگا، لہذا یہ ذریعہ بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ خود کیا ہے، تمہارے لیے فتح مبین ہے۔ تو ایک واقعہ اور ہوا جس کی طرف آج کی آیت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں معاملہ کیا تھا، پھر ہم لوگ ترجمہ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ روانہ کیا اپنا ایلچی بنا کر اس موقع پر سن 6 ہجری میں، تو کفار نے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد 50 لوگوں کی ایک ٹیم بنا کر ان لوگوں نے روانہ کیا حدیبیہ، اور اس مقصد سے روانہ کیا کہ تم لوگ وہاں جا کر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پر کیا کر دینا، حملہ کر دینا، کیونکہ وہ تو جنگ کی نیت سے آئے نہیں ہیں، اور بھیجے ہوئے اپنے ایلچی کو تو سمجھ رہے ہوں کہ ابھی بات چیت ہوگی، وہاں سے پیغام آئے گا، ان کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا، تم لوگ جا کر موقع پا کر ان پر حملہ کر دینا تاکہ ہم لوگ ان کو کیا کر دیں، تیتر بتر کر دیں، اور ہمیں ان کے اوپر کامیابی اور فتح حاصل ہو جائے۔ اب جب یہ 50 لوگوں کی ٹیم آئی تو اتفاق سے مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے، یہ 50 لوگ کیا ہو گئے، مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، ان کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ اب اس موقع پر بھائی کوئی آپ کے اوپر حملہ کرنے آیا، وہ پکڑا گیا تو انسان کیا کرے گا، دفاعی طور پر اس پر حملہ کر دے گا نا، اس کو قتل کر دے گا۔ جب 50 لوگ قید ہو گئے تو قتل کر دو، یہ لوگ ہمیں حملہ کرنے آئے تھے، ہمارے اوپر ہماری جانوں کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان کو قتل کرنے کی رائے کا خیال آنے لگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی کہ تمہیں انہیں قتل نہیں کرنا ہے، تمہیں انہیں قتل نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے مسلمان تو یہاں پر انہیں قتل کرنے سے، ان سے جنگ لڑنے سے رک گئے۔ دوسری طرف ان کافروں کے دلوں کے اندر بھی جو مکہ مکرمہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دلوں کے اندر بھی مومنوں کا رعب پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ بھی ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پائے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بڑی جنگ ہونے سے دونوں جماعت بچ گئی۔ بھائی اگر وہ قتل کر دیے جاتے، یہ لوگ 50 لوگوں کو قتل کر دیتے، اس کے بعد گھمسان کی جنگ ہوتی تو کہ نہیں ہوتی، جنگ ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے اس موقع پر ان کو بھی قتل سے روک دیا، اور ان کے دلوں کے اندر بھی مومنوں کا رعب ڈال کر ان کے قتل ہونے سے بھی، ان کو قتل کرنے سے ان کو بھی اللہ نے باز رکھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی جنگ جس کا کیا تھا، اندیشہ تھا، وہ ہوتے ہوتے رہ گئی، اور مسلمانوں کے اندر غم و غصہ تھا، یہ لوگ پکڑے گئے تھے، ان کو قتل کر دیتے ابھی ہم، آئی بات سمجھ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا نظام کیوں بنایا کہ ابھی جنگ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابھی صلح پسند تھی، یہ ایک جنگ کا موقع بہانہ بن رہا تھا۔ اس موقع پر ان 50 لوگوں کی گرفتاری ایک جنگ کا بہانہ بن رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ جنگ نہیں ہوئی، اور دونوں طرف میں سے کسی کا بھی آدمی قتل نہیں کیا گیا۔ اب کیوں ایسا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ آگے مسلمانوں کو مکہ کی فتح دینی تھی، خیبر کی فتح دینی تھی، پورا دین کی تکمیل، اللہ کی نعمت کی تکمیل ہونی تھی، لہذا اب جنگ مناسب نہیں تھا، اس لیے اس طریقے کا پورا ایک نظام بن رہا تھا۔ اللہ کی یہ ساری حکمتیں اس میں کیا تھی، پوشیدہ تھی۔ ایک بنیادی حکمت جو پوشیدہ تھی وہ آگے آج کی آیت کے اندر اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، وہ یہ تھا
کہ مکہ مکرمہ کے اندر ابھی بہت سے مومن مسلمان بچے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے تھے اس کے بعد بھی بہت سے مخلص مومنین ابھی تک کہاں تھے؟ مکہ میں بھی تھے. اور بہت سے وہ لوگ تھے جو بعد میں ایمان لائے تھے, ہجرت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے تھے, اور کسی صورت میں ابھی وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں گئے تھے. اور مسلمانوں کو ان کا علم بھی نہیں تھا کہ مکہ میں فلاں فلاں خاندان یا فلاں فلاں گھر میں لوگ کیا ہو گئے, مسلمان ہو گئے. چونکہ حالات روابط تو ختم تھے, یہ لوگ مدینہ منورہ میں تھے, وہ کہاں تھے؟ مکہ میں تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر وہاں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی تو ہم تمہیں جنگ کرنے دیتے. اب چونکہ وہاں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں موجود ہیں, اگر جنگ ہو جاتی تو تم نادانی میں ان کو بھی قتل کر دیتے. بھائی جو گھمسان کی جنگ ہوتی تم حملہ کرتے تو حملہ میں وہاں جو مومن مسلمان موجود تھے ان پر بھی کیا ہو جاتا؟ حملہ ہو جاتا. آپ یہاں سے راکٹ ڈالیں گے کسی ملک کے اوپر تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ جا کے کسی مسلمان یا کسی آپ کے دشمن کو ہی لگے. ابھی ہندو پاک میں جنگ ہوئی, ان لوگوں نے حملہ کیا تو بارڈر سے سٹے ہوئے جو علاقے تھے وہاں زیادہ تر آبادی کن کی تھی؟ مسلمانوں کی ہی تھی. تمہارے کون؟ مسلمان ہی مرے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کافروں پر کیا کر رہے ہیں؟ فتح حاصل کر رہے ہیں. آرے بس سمجھ میں. تو اس طرح کے حالات بن سکتے تھے چونکہ وہاں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں تھیں اور تم نادانی میں کیا کرتے؟ ان کو پیس ڈالتے. اب کیا ہوتا؟ نقصان کس کا ہوتا بتاؤ؟ نقصان مسلمانوں کا ہی ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنی رحمت میں دونوں کو داخل کرنا چاہتا تھا, مسلمانوں کی ان جماعتوں کو بھی, کہ ان کے ہاتھوں سے دوسرے بے قصور مسلمانوں کا قتل نہ ہو, اور ان پر بھی اپنی رحمت نازل کرنا چاہتا تھا کہ ان کا ناحق قتل نہ ہو. یعنی یہ اگر ان کے ہاتھوں سے ان کا قتل ہوتا تو ان کو بعد میں افسوس ہوتا نا. ان کو بھی اللہ نے بچا لیا اور اپنی رحمت میں داخل کر لیا, اور وہ بھی قتل سے بچ گئے تو وہ بھی اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے. تو یہ ایک بنیادی مقصد تھا. بلکہ اللہ نے کہا لو تو زیلو, اگر وہ وہاں نہیں ہوتے, وہاں سے نکل جاتے نا, وہاں کوئی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اگر مکہ مکرمہ موجود نہیں ہوتی, ہم تمہیں اجازت دے دیتے, بلکہ ہم خود ان کو سخت سزا دے دیتے. لیکن چونکہ جب سزا آتی تو وہ بھی کیا بولتے ہیں اس کو, آٹا میں گھن بھی پسا جاتا ہے نا, یہ کہتے ہیں نا, یہ معاملہ ہو جاتا. اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر, حدیبیہ کے موقع پر, جنگ نہ ہونے دی. جنگ نہیں ہونے کی ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھی. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس واقعے کی طرف بھی آج کی آیت کے اندر کیا کیا جا رہا ہے؟ اشارہ کیا جا رہا ہے. بلکہ آگے چل کر میں نے آپ کو جب واقعی صورت کا تعارف جب پیش کیا گیا تھا, یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ دیکھیے اس موقع پر جو صلح ہوا تھا وہ صلح ایسی نہیں تھی کہ ہر آدمی اس کو قبول کر لے. بہت سی ایسی شرائط رکھی گئی تھی جو مسلمانوں کے بالکل خلاف تھی, لیکن اس کے باوجود مسلمان مومنین نے جانثاری اور اطاعت کا پورا جذبہ یہاں پر پیش کیا تھا. اطاعت کر کے دکھلایا تھا کہ دیکھیے ہمارے خلاف, اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں, ان باتوں کو مان رہے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ سب کہ, اور وہ لوگ جاہلیت کی باتیں کر, جیسے قرآن نے کہا نا کہ اس موقع پر بھی ان لوگوں نے ایسی حمیت کا اظہار کیا جو جاہلیت کی اہمیت تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ اگریمنٹ لکھوایا تو آپ نے اس کی ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. انہوں نے کہا نہیں, بسم اللہ ہٹاؤ, ہم اللہ کو رحمان اور رحیم مانتے ہی نہیں ہیں, ہم خدائی کو نہیں مان رہے کہ وہی صرف خدا ہے, تو ہم اس کے نام سے کیوں ایگریمنٹ کو شروع کریں گے. یہ نام مٹوایا ان لوگوں نے. بتائیے جاہلیت کی بات تھی کہ نہیں. اس کے بعد کیا لکھا؟ بسمکا اللہم, کہا بسمکا اللہم لکھو اور وہاں سے بات کو شروع کرو. پھر آپ نے جب لکھا تو آپ نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, رسول اللہ مٹاؤ, محمد ابن عبداللہ لکھو. سب جاہلیت کی بات تھی, جاہلیت کی اہمیت تھی. اللہ نے مسلمانوں کو اس پوزیشن پر لا کھڑا کیا اپنی طرف سے توفیق دے کر کہ مسلمانوں نے ان ساری چیزوں کو قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کو یہ صلح منظور تھی, اور اس صلح کے نتیجے میں آگے جو کامیابیاں مسلمانوں کو ملنے والی تھی وہ مقصود تھی. آگے مکہ کا فتح ہونا تھا, خیبر فتح ہونا تھا, حنین فتح ہونا تھا, اور پھر پورے دین کی تکمیل اور اتمام ہونی تھی, اللہ کی نعمت کی تکمیل ہونی تھی. اس وجہ سے اللہ کو اس موقع پر مسلمانوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی جنگ ہو جائے, 50 لوگ قید ہیں, مار دینے والے ان کو ہم. لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایسا پورا نظام بنایا اس موقع پر کہ جنگ نہیں ہوئی بلکہ صلح ہوئی, اور مسلمان اس صلح کو اپنے لیے اس وقت بظاہر یہ سمجھ رہے تھے کہ
ہمارے لیے شکست ہے، لیکن اللہ نے یہ ثابت کر دیا، آنے والے دنوں نے یہ ثابت کر دیا، اللہ نے خود قرآن کریم کی سورہ فتح کو نازل کر کے بتا دی کہ تمہارے لیے دراصل کیا ہے، فتح ایسا صلح ہے جس کے اندر فتح مضمر ہے، جس کے اندر کامیابی پوشیدہ ہے۔ حضرت اللہ نے کہا دیکھو اس موقع پر بھی تقوی والی بات پر ہم نے ان کو جمایا تھا مسلمانوں کو، یعنی مسلمان جمع رہے تقوی والی بات پر، انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی اور بات ماننے سے کے خلاف ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ اس پر جمے رہے اور تحمل اور برداشت ان کے اندر کیا رہا، باقی رہا، بھلے ان کے نفس کے خلاف تھا، ان کے نفس کے یہ ساری شرائط کیا تھے، خلاف تھے، اس کے باوجود مسلمانوں نے کیا کیا، قبول کیا، کہا اللہ نے کہا کانوا احق بہ والا، یہ لوگ اسی کے حقدار اور اسی کے اہل بھی تھے، یعنی مومنین صحابہ کرام اس کے حقدار اور اہل تھے کہ ان کے اندر یہ تحمل اور برداشت اور یہ تقوی ان کے اندر پیدا ہو۔ لہذا ان تمام واقعات کی طرف آج کی آیتوں کے اندر کیا ہے، بیان ہے۔ لہذا کہا دیکھیے اللہ تبارک و تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام صحابہ کرام ان مسلمانوں سے راضی خوش ہو گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، ایک ببول کے درخت کے نیچے، اسی کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یعنی یہ صحابہ کرام جو آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ منافقوں کی طرح ان کے دل کے اندر آپ کے سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑنے کا ارادہ ہے یا اس کے خلاف کرنے کا ارادہ ہے، بلکہ ان لوگوں نے بالکل اخلاص کے ساتھ اور دیے ہوئے زبان پر عمل کرنے کے مقصد سے یہ لوگ آپ سے انہوں نے کیا کیا تھا، معاہدہ کیا تھا۔ لہذا فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر سکینت نازل کر دی، ان کے دلوں کے اندر سکینت نازل کی۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے ان کو بدلے میں ایک قریبی فتح عطا کی۔ ایک قریبی فتح سے مراد کیا ہے، خیبر کی فتح جو کہ سن 7 ہجری مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَ، اور بہت سے مال غنیمت نے اللہ نے ان کو اس کے بدلے میں، اس اطاعت کے بدلے میں اللہ نے ان کو دیا جس کو یہ حاصل کریں گے، یعنی خیبر میں بہت زیادہ ان کو مال غنیمت بھی حاصل ہوگا۔ یہاں جنہوں نے صبر کیا، تحمل برداشت کیا، اس کا نتیجے میں ہم انہیں آگے چل کر مال غنیمت سے نوازے گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، تاخذونہا، جس کو تم لوگے، یعنی آگے اب بہت ساری فتوحات تم کو حاصل ہوں گی اور ہر جنگ میں تمہیں کیا ہوگی، مال غنیمت حاصل ہوگی، جس سے تمہارے معاشی حالات اچھے ہوں گے۔ جب مال آئے گا تو اس سے کیا ہوگا، تمہارا اکنومیکلی پوزیشن مضبوط ہوگا، معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ فَأَجْرَ لَكُمْ هَذِهِ، ہاں ابھی فوری طور پر اللہ تمہیں یہ فتح کی خوشخبری دے رہا ہے، یعنی ابھی فوراً تمہیں کیا ہونے والی ہے، خیبر میں فتح حاصل ہونے والی ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اب جب صلح حدیبیہ ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، تو اب کیا دیکھو مسلمانوں تک معاملہ کیا تھا کہ دیکھیے ایک طرف تو مسلمان کو جنوب میں موجود کفار سے ہر وقت حملے کا اندیشہ تھا، جنگ کا خطرہ ہر وقت سر کے اوپر تھا، جنوب میں یہ مکہ مکرمہ ہے مدینہ منورہ سے، دوسری طرف مشرق میں یہود آباد تھے خیبر وغیرہ میں، یہ لوگ بھی ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کیا کر رہے تھے، سازش رچا کرتے تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو ان دونوں خطروں سے محفوظ کر دیا۔ جنوب میں موجود کفار سے تو صلح بندی، جنگ بندی کی صلح ہو گئی 10 سال کے لیے، اب کوئی خطرہ نہیں رہا کہ ان کی طرف سے حملہ ہوگا۔ دوسری طرف اللہ نے کہہ دیا کہ فوراً ابھی تمہیں آگے چل کر خیبر میں فتح حاصل ہو جائے گی، لہٰذا اس کے نتیجے میں یہودیوں سے بھی جو مسلمانوں کو کیا تھا، خطرہ تھا، اس سے ہی مسلمان کیا ہو گئے، محفوظ ہو گئے۔ اب بالکل اطمینان اور امن اور سکون کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اللہ نے کہا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھوں کو اللہ نے تم سے روک دیا، یعنی اب یہ کفار تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ تم مومنین کے لیے ایک نشانی بنو۔ اللہ نے یہ سارا کام اس لیے کہ اللہ تمہیں یہ فتح اس لیے دے گا تاکہ کیا ہو، یہ مومنین کے لیے ایک نشانی بنے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھلائے کہ تمہیں کس موقع پر کیا قدم اٹھانا، یہ صراط مستقیم ہے۔ صحیح موقع پر شریعت کے مطابق صحیح قدم اٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو ہوتا ہے، یہ دراصل اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم کی رہنمائی ہوتی ہے۔
اس موقع پر مسلمانوں نے جو تحمل اور برداشت اور پیشنس کا مظاہرہ کیا، اور انہیں کب کیا فیصلہ کرنا ہے، صلح کیسے کرنی ہے، ایگریمنٹ میں کون کون شق رکھنا ہے، اور ان 50 قیدیوں کو قتل نہیں کرنا ہے، ان ساری چیزوں کی جو سمجھ اور جو پوزیشن مسلمانوں نے لی، جو سمجھ انہیں حاصل ہوئی، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا تھی؟ مسلمانوں کے لیے سیدھا راستہ دکھلانا تھا۔ لہذا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور دوسری وہ فتح تمہیں ملنے والی ہے جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں ہے۔ یہاں اشارہ کدھر ہے؟ فتح مکہ کی طرف۔ خیبر کی بات گزر گئی، خیبر کی بات تو گزر گئی جب آپ سو رہے تھے، اور یہ فتح مکہ کی بات ہونے لگی۔ لہذا قد احاط اللہ بہا، اللہ نے اس کو احاطے میں کیے ہوئے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جان لو اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور سن لو، یہ جو کفار تھے نا جو آئے تھے حدیبیہ میں، یا جو مکہ میں موجود ہیں جن سے تمہاری ایگریمنٹ ہوئی، یہ اگر تم سے جنگ کرتے نا اس موقع پر تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جنگ سے اس لیے تمہیں روکا گیا کہ تم کمزور تھے، تم کمزور تھے، تمہیں شکست مل جاتی، اس وجہ سے تمہیں جنگ سے روک دیا گیا تھا، نہیں، بلکہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ جنگ سے جو روکا گیا اس کے پیچھے تو بہت سی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ حقیقت یہ کہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرتے تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر یہ اپنا کوئی یار و مددگار بھی انہیں نہیں ملتا۔ اور سن لو، سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا یہی دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور ہرگز تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دستور، اللہ کا قانون، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر اہل حق ان شرائط کی رعایت کے ساتھ زندگی گزاریں یا اپنے کسی بھی مسئلے میں فیصلہ لیں جو شرائط شریعت کے مطابق ہے، یعنی شریعت کے مطابق جو طرز اپنانا ہے اس طرز کو اپناتے ہوئے اہل حق جب بھی کسی معاملے کے اندر کھڑے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کامیابی ملے گی اور باطل کو شکست کھانا پڑے گا۔ اگر آپ کو کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اہل حق پٹ رہے ہیں، اہل حق شکست کھا رہے ہیں، باطل کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے، تو وہاں جا کر جھانک کر دیکھیے اہل حق کا طرز عمل ضرور دین اور شریعت کے خلاف ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اگر مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہے، جہاں کہیں بھی ان کا کوئی معاملہ ہے، مسئلہ ہے، تو وہاں اگر وہ شکست سے دوچار ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرز زندگی، مسلمانوں کا طرز عمل شریعت کے خلاف ہے، اس وجہ سے ان کو شکست کھانی پڑ رہی۔ ورنہ اللہ کا دستور، اللہ کا قانون، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اہل حق اگر ان طرز زندگی کو اپنائے جو طرز زندگی اپنانے کا انہیں یا جن شرائط کو اپنانے کا انہیں حکم دیا گیا ہے، تو کامیابی انہی کے مقدر میں ہے، باطل کو ہمیشہ شکست کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا آگے والی آیت میں کہا گیا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، کہ وہی اللہ ہے جو مکہ کی وادی میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو کافروں سے روک دیا، یعنی تمہارے ہاتھوں سے کافر محفوظ رہیں جو 50 آئے تھے، اور تم ان کے ہاتھوں سے محفوظ رہے، یعنی حضرت عثمان اور ان کے ساتھی محفوظ رہے مکہ کے وادی میں۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ جبکہ اللہ نے تم کو ان پر غلبہ دے دیا تھا، میں نے بتایا نا ابھی آپ کو، یہ 50 کیا ہو گئے تھے؟ مسلمانوں کی قید میں آ گئے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے روک دیا اور جنگ نہیں ہونے دی، چونکہ اس کے پیچھے بہت سی مصلحت اور حکمت پوشیدہ تھی۔ آگے ایک مصلحت کا تذکرہ آ رہا ہے، لہذا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اپنایا، تمہیں مسجد حرام سے روکا اور اس قربانی کے جانور کو بھی روکا جو کھڑی ہے بیچاری اپنی جگہ پر پہنچنے سے، یعنی صحابہ کرام جو نکلے تھے عمرہ کرنے ہوئے تو اپنے ساتھ شکرانے کے طور پر قربانی میں پیش کرنے کے لیے جانور لے کر بھی نکلے تھے، اب ان جانوروں کو بھی روک دیا گیا۔ ان کا اصل منزل اور مقصود کیا تھا کہ وہ جانور اپنے مذبح تک پہنچتے اور وہاں اللہ کے راستے میں قربان ہوتے ہیں، ان کو بھی ان لوگوں نے روک دیا۔ حدیبیہ میں مسلمانوں کو ان لوگوں نے جب روک دیا عمرہ کرنے سے تو وہ جانور بیچارے کھڑے کے
کھڑے رہے تو اللہ بتلا رہا ہے دیکھو یہ کام ان لوگوں نے یہی کفار نے کیا ہے، لیکن سن لو وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں وہاں نہ ہوتی، کہاں؟ مکہ مکرمہ کے اندر، جنہیں تمہیں علم بھی نہیں ہوتا اور تمہیں انہیں پیس دیتے، یعنی جنگ ہوتی تمہارا حملہ ان پر بھی ہو جاتا اور پھر تمہیں بے خبری میں تمہارا نقصان تمہیں حاصل ہوتا۔ بے خبری میں نقصان کس کا ہوتا؟ اگر مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمان کا قتل ہو رہا تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ تو بے خبری میں یہ معاملہ ہو جاتا، تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم پھر جنگ کا صورت پیدا کر دیتے، یہاں کیا ہوتی؟ جنگ ہی ہو جاتی آج حدیبیہ کے میدان میں۔ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ جس کو چاہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ اللہ نے اپنی رحمت میں کیسے داخل کیا؟ ان مسلمانوں کو اس طور پر اپنی رحمت میں داخل کیا کہ ان کے ہاتھوں سے بے قصور مسلمانوں کا قتل نہیں ہوا، اور وہ مسلمان اس طور پر اللہ کے رحمت میں داخل ہو گئے کہ وہ ناحق قتل کیے جانے سے بچ گئے۔ لہذا لو تزیلوا، اگر یہ وہاں سے نکل جاتے، اگر یہ مکہ میں موجود نہیں ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم ان کافروں کو دردناک سزا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر ایسی حمیت کو جگا دی جو جاہلیت کی حمیت تھی۔ کہا بسم اللہ مٹا دو، کہا رسول اللہ کا نام مٹا دو، کہا اس طرح کا شق ہوگا، ہمارا آدمی جائے گا تو واپس کرو گے، تمہارا آدمی جائے گا تو واپس نہیں کریں گے۔ یہ وہ شق تھے جن سے کیا ہوتی ہیں؟ شقیں تھیں جن سے جاہلیت کی بو ٹپک رہی تھی۔ لہذا ایسے موقع پر مسلمانوں کے اندر تحمل کا ہونا، برداشت کا ہونا، اور مسلمانوں کا اس تمام طرح کی شرائط کو قبول کر لینا، یہ صرف اور صرف کیوں ہے پتہ ہے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنین کے دلوں کے اوپر اتار دی تھی اور ان کو اس پر جمع دیا تھا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کی بات پر ان کو جمع دیا تھا۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، بھلے ہی یہ اطاعت نفس کو ناگوار معلوم ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آدمی کہتا ہے نا تقویٰ کیا ہے؟ متقی کون شخص ہے؟ متقی وہ شخص ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے ہر دم تیار کھڑے رہے، بھلے اس اطاعت میں اس کے نفس کو بھاری سے بھاری دور سے گزرنا پڑے، اس کو نفس کو لاکھ برا لگے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے جمع رہے اور کھڑا رہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہ مومنین ہی کیا اس تقویٰ کے اور اس سکینت کے زیادہ حقدار اور اہل تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے تمہیں ابھی پتہ نہیں، لہذا مسلمانوں کے ساتھ کبھی کوئی کام ہو جائے، آپ چاہ رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے، کچھ آپ کی دعا کچھ ہے آپ کے ساتھ ہو کچھ رہا ہے، آپ چاہ کچھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اس طرح کے حالات بن جائے اور اس کے خلاف ہوا چل رہی ہے، تو مسلمانوں کو نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے خیر نکالے گا۔ جہاں ہمیں نا امیدی اور مایوسی دکھ رہی ہے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ امید پیدا کرے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ کی ایسی حکمت اور مصلحت اس کے اندر پوشیدہ ہو، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، لیکن کل اسی سے ہمیں کیا ہو؟ کامیابی اور فتح کے راستے کھلے۔ یہ عین ممکن ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرائط رکھی ہو مسلمانوں کو صرف کیا کرنا ہے؟ فیل کرنا ہے۔ اللہ نے دیکھو دکھلایا کہ دیکھو اطاعت کرو، جو ہم نے کہا ہے وہ کرو، تحمل اور برداشت اپنے اندر پیدا کرو، تقویٰ اور پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کرو، تو اللہ کا دستور یہی ہے کہ اللہ مومنوں کو ہی کامیاب کرتا ہے۔ لہذا مسلمان کسی بھی دور میں زندگی گزارے، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ اور صلح فتح کے اندر یہی تعلیم ملتی ہے ہمیں اور آپ کو، کہ دیکھیے کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ یار اس وقت مسلمانوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، یا ہمارے اکابر نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، یا کورٹ سے ایسا فیصلہ کیوں آیا، لگتا ہے نا ہم کو کہ یار ہمارے خلاف ہوا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اسی خلاف سے ہو سکتا ہے تمہارے لیے تمہارے موافق بھی چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں، لیکن شرط یہ کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، نظر اللہ پر اور نظر اسباب پر نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔